وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. پہلے ہم جو الفاظ رہ گئے تھے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اگلا سبق انشاءاللہ العزیز. پہلے نکالیے صفحہ نمبر 2. مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کریں، یہ ایک مشق ہے. صفحہ نمبر 2 پہ مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کریں، الگ الگ کریں. الملک فرشتہ، یہ لفظ مذکر ہے. الملک بادشاہ، حکمران، صاحب اقتدار، یہ لفظ بھی مذکر ہے. اللحم گوشت مذکر. رحمت رحمت مؤنث. اللباس لباس مذکر. الوحی وحی مذکر. الکلام بات مذکر. النار آگ. بظاہر تو یہ لفظ مذکر دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مؤنث. ایسا اسم جو دیکھنے میں تو مذکر لگے لیکن اصل میں وہ مؤنث ہو، اس مؤنث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث سمائی. تو النارو کیا ہے؟ مؤنث سمائی. گنتی کے جو چند الفاظ ہیں ان میں یہ لفظ بھی موجود ہے. النفس مؤنث سمائی. الآیت نشانی مؤنث، گولتا آخر میں موجود ہے. الخالۃ خالہ مؤنث. اخن بھائی مذکر. حبۃ دانہ، گندم کا دانہ وغیرہ. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا مؤنث. البحر سمندر مذکر. القیامت قیامت مؤنث. الجبل پہاڑ مذکر. مؤمنۃ مومن عورت مؤنث. الشیطان شیطان مذکر. قریۃ بستی، گاؤں، دیہات مؤنث. آگے آ جائیے صفحہ نمبر 3 پہ آخر میں جمع سالم مذکر کی چند مثالیں. جمع سالم مذکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جمع کو جس کے آخر میں نون زبر نہ ہو. نون کے اوپر آخر میں نون ہو اور اس کے اوپر زبر ہو. المؤمنون مومن لوگ. اللہ کی ذات، اس کے احکامات، اس کی صفات اور اس کے اختیارات پہ ایمان لانے والے. المؤمنون. اس کا واحد کیا ہے؟ المؤمن. کسی بھی ایسی جمع کا واحد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے جس کے آخر میں او نہ ہو؟ کہ واو نون زبر نہ، یعنی اونا کو ہٹا دیں، باقی جو لفظ بچے گا وہ کیا ہوگا؟ اس جمع کا واحد سنگولر. مثال لکھی ہوئی ہے یہاں الجاہلون. اونا کو ہٹا دیں، واو نون زبر نہ کو، باقی کیا بچتا ہے؟ الجاہل. یہ اس کا واحد ہے. ایک شخص ہو کسی حقیقت سے بے خبر، کسی حقیقت سے ناواقف، اس کو کیا کہیں گے؟ الجاہل. اور اگر سب کے سب کسی حقیقت سے بے خبر ہوں تو ان سب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ الجاہلون. یہ جمع ہے. خالدون ہمیشہ رہنے والے. الجاہلون ابھی ہم نے کہا جاہل، ناواقف. مشرکون اللہ کی ذات میں یا اس کے اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک کرنے والے. مشرکون مشرک لوگ. الصالحون نیک. العاملون عمل کرنے والے.
خاشعون کا لفظی معنی ہوتا ہے دب جانے والے، جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں سینہ تان کے نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ وہ سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کی ہیبت کے سامنے دب جائیں، جھک جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خاشعون۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف اللہ کے لیے۔ معرضون اعراض کرنے والے، بے رخی برتنے والے، بے توجہی سے کام لینے والے۔ قرآن مجید میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ عجیب بات ہے، لوگوں کا حساب ان کے سر پہ آ چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور اللہ کے احکامات سے بے توجہی برت رہے ہیں۔ معرضون، حافظون حفاظت کرنے والے، صابرون صبر کرنے والے، المخلصون قرآن مجید کی اصطلاح میں اپنا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے والے، المخلصون اپنی نیتوں کو اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے خالص کرنے والے، راجعون واپس پلٹنے والے۔ قرآن مجید میں ہے کسی کو کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو تو وہ کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پہ شکوہ شکایت کریں۔ یہ معنی ہے انا للہ کا، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم تو اپنا آپ اللہ کو سپرد کر چکے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پہ اپنی زبان کھولیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جو مصیبت جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کا ہمیں صلہ دے گا، اس کے صلے سے محروم نہیں رکھے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن مجید میں ہے جو شخص کسی مصیبت و پریشانی کے لاحق ہونے پہ یہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پھر اللہ بھی ان کو بے سہارا نہیں رہنے دیتا ہے، پھر اللہ کی رحمتوں، اس کی عنایتوں کی اس پہ برکھا برستی ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے کہا جائے کہ ہم تو اپنا اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، جو اس نے فیصلہ کیا ہے بہتر ہی کیا ہے، یہ تصور کرتے ہوئے یہ کہا جائے۔ المفلحون فلاح پانے والے، کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے۔ تائبون جمع ہے تائبن کی، تائبن کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور جمع اس کی تائبون اللہ کی معصیت و نافرمانی سرزد ہو جانے پہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اس عمل کو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں؟ توبہ۔ اور ایسا کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ تائبن، اور جمع کیا ہوگی؟ تائبون۔ حدیث کے الفاظ ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے ہر ایک سے، لیکن بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ تائبون، جو غلطی پہ اڑے نہ رہیں، فوراً دامت و شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ صائمون روزہ دار، روزہ رکھنے والے۔ صادقون سچ بولنے والے۔ کاذبون جھوٹ بولنے والے۔ المنافقون منافق، جن کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، ظاہر میں وہ اسلام کی محبت، اسلام کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہوں، لیکن باطن میں اپنے اندر سے وہ قرآن کے اسلام کے لائے ہوئے نظام کے مخالف ہوں۔ المنافقون سیئون جمع ہے سیئن کی، اس طرح لکھا جاتا ہے سیئن برا شخص، برائی کا ارتکاب کرنے والا، سیئون برے لوگ۔ جمع سالم مؤنث کی چند مثالیں۔ جمع سالم مؤنث کس جمع کو کہتے ہیں؟ جس جمع کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو۔ مسلمات مسلمان عورتیں، اللہ کی فرما بردار عورتیں۔ مؤمنات مومن عورتیں۔
اللہ کو اور اس کے احکامات و صفات کو ماننے والی عورتیں، الذاکرات ذکر کرنے والی عورتیں، الصابرات صبر کرنے والی عورتیں، الصادقات سچ بولنے والی عورتیں، تائبات توبہ کرنے والی عورتیں، حامدات حمد و ثنا بیان کرنے والی عورتیں۔ جب کسی شخص کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت میسر آتی ہے، وہ مال و دولت کی فراوانی ہو، وہ عزت و شہرت ہو، وہ ملازمت ہو، وہ اقتدار و اختیار کی نعمت ہو، تو اس کے دل میں تشکر کا، ممنونیت کا ایک احساس، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے کے اظہار کو کیا کہا جاتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں؟ حمد۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ۔ کسی نعمت کے میسر آ جانے پر، کسی نعمت، کسی خوشی کے مل جانے پر تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والا تشکر و ممنونیت کا جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ ایسا کرنے والی عورتوں کو کیا کہیں گے؟ حامدات، قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ صائمات، روزہ دار عورتیں۔ الحافظات، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب آگے عورتوں کا معنی نہیں ہوگا، الفاظ تو وہ مؤنث ہیں لیکن عورتوں کے لیے نہیں استعمال ہو رہے، باقی مؤنث چیزوں کے لیے۔ الدرجات، درجات، رتبے، مرتبے، کلاسز۔ جس طرح دنیا میں جس کے پاس جتنی زیادہ کرنسی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا سٹیٹس بلند سمجھا جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی جس کے پاس جتنی زیادہ آخرت کی کرنسی ہوگی، اور آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا سٹیٹس، اتنا ہی زیادہ اس کا معیار زندگی، اتنی ہی زیادہ اس کی کلاس وہاں بلند ہوگی۔ ان کلاسز کو، سٹیٹس کے ان درجات کو، رتبوں کو کیا کہتے ہیں؟ الدرجات۔ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ فلاں کے درجات بلند فرمائے، یعنی اللہ کے ہاں جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس میں اللہ اضافہ فرمائے، اس کی کلاس زیادہ سے زیادہ ہائی کرے۔ کلمات، کلمات بامانہ الفاظ۔ امانات، امانتیں۔ السماوات، آسمان۔ عابدات، عبادت کرنے والی عورتیں۔ الصدقات، صدقات، اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال جو صدق کے دل سے ہو، جس کا مقصد کوئی عوض، کوئی معاوضہ لینا نہ ہو، کسی سے کوئی بدلہ لینا نہ ہو، وہ صدق کے دل سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دیے جانے والے مال کو کیا کہتے ہیں؟ الصدقات، اور جمع اس کی کیا ہے؟ الصدقات۔ نوٹ، یہ بہت اہم قاعدہ ہے، جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع بھی مذکر استعمال ہوتی ہے، خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال ہمارے سامنے ہے، ملائکۃن، یہ اسم جمع ہے۔ کسی جمع کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس جمع کے واحد سے کیا جاتا ہے۔ جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع مذکر ہوگی، جس جمع کا واحد مؤنث ہو وہ جمع مؤنث ہوگی۔ اس قاعدے کی روشنی میں ملائکۃ بظاہر تو مؤنث دکھائی دے رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا واحد، اس کا سنگولر مذکر ہے، اس لیے یہ اسم بھی کیا استعمال ہوگا؟ مذکر۔ ملائکۃ کا واحد کیا ہے؟ ملکن، فرشتہ، ملائکۃ فرشتے، تو ملائکۃ کا لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے۔ آگے ہم کتاب سے تو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز بعد میں، پہلے زبانی سن لیجئے اگلا سبق۔ دیکھیے، دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ لفظوں کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، بہت کھلا، لامحدود، اور کچھ لفظوں کا دائرہ بڑا تنگ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ آدمی، عربی زبان میں آدمی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رجلن۔ اس لفظ کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت کھلا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا جہان کے کھربوں آدمی بھی اس دائرے میں سما سکتے ہیں، یعنی جو بھی آدمی ہے، جو بھی رجلن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، پاکستان کا ہے، سعودیہ کا ہے، سب کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا عربی زبان میں؟ رجلن۔ اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے، ہم نے کہا کہ دنیا جہان کے کھربوں آدمی بھی اس کے دائرے میں سما سکتے ہیں۔ دنیا جہان کے تمام آدمیوں کے لیے کامن ناؤن ہے، ہم میں سے ہر شخص رجل ہے۔ لیکن فیصل یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بھی ایک اسم ہے، اس کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص رجل تو ہے، لیکن فیصل اسی کو کہا جا سکے گا جس کا نام فیصل ہوگا، ممکن ہے کوئی بھی نہ ہو۔ اس لفظ کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ اس لفظ میں صرف وہی آدمی آ سکے گا، اس لفظ کے دائرے میں وہی آدمی داخل ہو سکے گا کہ جس کا نام فیصل ہوگا۔ کیا ثابت ہوا؟ دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ لفظوں کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے اور کچھ کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ جس کا دائرہ بہت وسیع ہو اس کے لیے عربی گرامر کی اصطلاح میں اور وہیں سے اردو زبان کی گرامر میں کیا کہا جاتا ہے، کیا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ نکرہ۔ اور جس کا دائرہ بڑا محدود ہو اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں معرفہ۔ معرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان، معرفت پہچان، اور نکرہ کا معنی آپ سمجھ لیجئے یہاں ہے انکار۔ اگر بیل ہوتی ہے آپ کو آ کے یہ بتایا جاتا ہے، بیل ہوئی، اگر آپ سے آ کے کسی نے یہ کہا کہ باہر ایک رجل آیا ہے، ایک آدمی آیا ہے، آپ اسے نہیں پہچان سکیں گے۔ آنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھائی ہو سکتا ہے، اخبار والا بھی ہو سکتا ہے، دودھ والا بھی ہو سکتا ہے، دل لینے آ گیا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے نہیں پہچان سکیں گے، انکار کر دیں گے، نامعلوم کون ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ باہر فیصل آیا ہے، پھر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی پنڈی والا دوست ہے، ادھار واپس لینے آ گیا ہے۔ فیصل اس کو سن کے آپ پہچان جائیں گے کہ آنے والا کون ہے، لیکن رجلن کو سن کے آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ آنے والا کون ہے۔ اس لیے رجلن کو کیا کہیں گے؟ نکرہ، اور فیصل کے لفظ کو کیا کہیں گے؟ معرفہ۔ دنیا کی تمام زبانوں میں کوئی بھی اسم اگر نکرہ نہیں تو لازماً کیا ہوگا؟ معرفہ۔ اگر معرفہ نہیں تو لازماً کیا ہوگا؟ نکرہ۔ رجل نکرہ ہے، دنیا جہان کے تمام آدمیوں کے لیے کامن ناؤن ہے، لیکن فیصل یہ سب کے لیے کامن ناؤن نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، یہ پراپر اسی کے لیے استعمال ہوگا جس کا نام فیصل ہوگا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ معرفہ کی کچھ قسمیں ہیں۔ جو اسم بھی، جو لفظ بھی معرفہ سے تعلق نہیں رکھتا ہوگا، لازماً اس کو کیا کہیں گے؟ نکرہ۔ پھر سنیے، معرفہ کی کچھ قسمیں ہیں۔
جس لفظ کا، جس اسم کا معرفہ کی ان قسموں میں سے کسی قسم کے ساتھ تعلق ثابت نہ کیا جا سکے، ان قسموں میں سے کسی قسم کے ساتھ اس اسم کا تعلق ثابت نہ ہو سکے، اس اسم کو لازماً کیا کہیں گے؟ نکرہ۔ معرفہ کی وہ قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، کسی کا مخصوص نام، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی جگہ کا، کسی کتاب وغیرہ کا، القرآن، التوراۃ، الانجیل وغیرہ، کسی مرد کا مخصوص نام خالد، زاہد، حامد وغیرہ، ان قسموں میں سے کسی قسم کے ساتھ اس اسم کا تعلق ثابت نہ ہو سکے، اس اسم کو لازماً کیا کہیں گے؟ نکرہ۔ معرفہ کی وہ قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، کسی کا مخصوص نام، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی جگہ کا، کسی کتاب وغیرہ کا، القرآن، التوراۃ، الانجیل وغیرہ، کسی مرد کا مخصوص نام خالد، زاہد، حامد وغیرہ، کسی عورت کا مخصوص نام عائشہ، زینب، مریم وغیرہ، کسی کتاب کا ہم نے کہا، کسی جگہ کا پاکستان، لاہور وغیرہ۔ ایسے اسم کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علم۔ علم کا لفظی معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، پہچان۔ کسی بھی قوم کی کوئی مخصوص علامت ہو سکتی ہے، اس علامت کو کیا کہیں گے؟ علم۔ علم مینز علامت، نشانی، پہچان۔ ہم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نشانی، الگ علامت والا نام ہے۔ رجل یا ولد، رجل آدمی، ولد لڑکا، یہ لفظ تو سب کے لیے کامن ہے، لیکن ہم نے کہا فیصل، خالد، محمود، زاہد وغیرہ، یہ مخصوص نام ہیں، یہ علامت ہیں، ہر ایک کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ اسی طرح امرأۃ، عورت، یہ کامن ناؤن ہے سب عورتوں کے لیے، دنیا جہان کی سب عورتوں کے لیے، لیکن عائشہ، مریم، زینب، یہ کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، پہچان ہیں۔ ان ناموں کو کیا کہیں گے؟ ان اسموں کو کیا کہیں گے؟ علم۔ ایک قسم تو معرفہ کی یہ ہے۔ نمبر 2، کسی علم، کسی کے نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والا لفظ۔ مثلا یوں نہیں کہتے ہم خالد سکول گیا، پھر خالد سکول سے واپس آیا، پھر خالد نے کھانا کھایا، پھر خالد نے نماز پڑھی، پھر خالد سو گیا، پھر خالد اٹھا۔ بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خالد سکول گیا، پھر وہ واپس آیا، پھر اس نے کھانا کھایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر وہ سو گیا، پھر وہ اٹھا۔ تو بتائیے وہ اور اس نے، یہ والے لفظ، یہ والے الفاظ کس کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ خالد کی جگہ پہ۔ انگلش میں تو ان لفظوں کو کہہ دیتے ہیں پروناؤن۔ عربی زبان کی گرامر میں اس طرح کے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ وہ، اس نے، اس کے لیے عربی زبان میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ مثلا ہوا، انگلش میں ہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ ضمیر کیوں؟ ضمیر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ۔ ہر انسان کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، اس چھپے ہوئے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ضمیر۔ یعنی ممکن ہے
کہ باہر کا انسان بڑا دیانتدار ہو لیکن اس کے اندر کا انسان نہایت انتہائی بددیانت ہو، تو اس کے اندر جو ایک انسان چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ضمیر، پروناؤن کو، یا کہہ لیجئے ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ اس لیے کہ ضمیر سے تعلق رکھنے والے لفظ میں کسی نہ کسی کا ذکر پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا خالد نیک ہے، وہ مسجد میں ہے، بتائیے اس جملے میں وہ کے اندر کس کا ذکر چھپا ہوا ہے؟ خالد کا۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا تن تنہا بلا شرکت غیر انتظام و انسرام چلا رہا ہے۔ اس جملے میں بتائیے وہ کے اندر کس ہستی کا ذکر چھپا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو ضمیر سے تعلق رکھنے والے اسم میں کسی نہ کسی کا ذکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ خالد صالح، خالد نیک ہے، ہوا فی المسجد، ہوا فی المسجد، اس ہوا میں کس کا ذکر پوشیدہ ہے؟ خالد کا۔ یہاں ہوا سے مراد کون ہے؟ خالد۔ کسی علم کی، کسی کے نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، پروناؤن، اور وہ اسم بھی، وہ الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ وہ مخصوص الفاظ ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 3، پنکھا۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں مروحۃ، دنیا جہان کے تمام پنکھوں کے لیے کامن ناؤن ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ نکرہ۔ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ لیکن کوئی شخص کہہ دے یہ پنکھا، ہذہ المروحۃ، ہذہ، تو پھر پنکھا عام نہیں رہے گا، بلکہ جب یہ کہہ دیا جائے گا تو اس پنکھے سے مراد وہی پنکھا ہوگا جس کی طرف اشارہ کرنے والا اشارہ کر رہا ہے۔ اشارے کے لیے استعمال ہونے والے، کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ بھی عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلاتے ہیں؟ معرفہ۔ لڑکا کامن ناؤن ہے، اشارہ کر دیا جائے یہ، تو پھر کامن نہیں رہے گا، پھر لڑکے سے مراد صرف وہی لڑکا ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ علم، کسی کا مخصوص نام، معرفہ۔ ضمیر، پروناؤنس، معرفہ۔ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ھذا، ھذہ، معرفہ۔ اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے کل۔ آغاز ہے چونکہ ہماری رفتار نسبتاً کم رہے گی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ مانوس ہو جائیں گے ان اصطلاحات سے تو پھر ہم تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے، تیز کر دیں گے اپنی رفتار کو۔ یہ ہم پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی نیا سبق شروع ہوتا ہے تو اس وقت 20% سمجھ آ جانا، 5واں حصہ سمجھ آ جانا بھی کافی سمجھیے۔ آہستہ آہستہ اس ریشو میں اضافہ ہوگا۔ پہلے دن بات کبھی بھی کھل کر واضح ہو کر سامنے نہیں آتی ہے، اگلے دن کچھ اور بات سمجھ آ جائے گی، اس سے اگلے دن کچھ اور، اس لیے جتنا بھی سمجھ آیا ہے اتنے پہ اکتفا کیجئے، باقی انشاءاللہ العزیز آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔